حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا واقعہ۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بہادر اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ صرف آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا اختیار، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت نظر آئی جو اس کو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا، اور اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، تو اس عورت سے آپ کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرے کہ اسے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، یعنی کہ روبرو میں بات چیت کرتے رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ جب عورت کو چاہیے کہ وہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے اور کوہ طور سے واپس لوٹے، تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا جو کہ آپ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا، تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹی عطا فرمائے، وہ جو چاہے بیٹا اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دی۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعہ کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس فقیر کی آواز پڑی تو اسے رک جانے کو کہا، اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آیا اور اس فقیر کو روٹی دے دی۔ یہ دیکھ کر فقیر بہت خوش ہوا اور اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی، اور اللہ تعالیٰ سے اس فقیر کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کی دعا کو قبول کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اسے اولاد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کی اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کی مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسے اولاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا حکم کرتے ہیں تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شرط کو بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دل میں خوف بیٹھ گیا
کہ یہاں خون بہنے لگے گا۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ راستے میں ایک فقیر بیٹھا ملا ہوا۔ فقیر کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا تھا، اور وہ فقیر کی زبان پر بس اللہ 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 کا ذکر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا۔ تو فقیر نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ علیہ السلام فقیر کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ ہی دیر گئے تھے کہ اس فقیر نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ پھر آپ نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ حضور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کوہ طور کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے، قدم اٹھائے تو پھر فقیر نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو۔ تو پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا، اور پھر اس فقیر نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لے آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے محبت ہے۔ فرمایا اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے محبت ہے، اور اس محبت کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کو نہ سوچا۔ اس نے میری رضا اور خوشی کے خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دی۔ موسیٰ نے اب مجھے تم خود بتاؤ، جو میرا بندہ میرے محبوب محبت میں خود سے بھی بے پرواہ ہو کر اس سے کوئی سوال کرے اور مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہ کروں؟ اے موسیٰ، یہ میرا بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا، اور میرے اس نیک بندے نے اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی قسمت میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندہ میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، میں اس کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ تو یہ واقعہ آپ کو اگر پسند آئے تو ضرور لائک کرنا، میرا چینل ثنا جویا کو فالو کرنا، لائک شیئر ضرور کرنا، اور پھر ملتے آگے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔